میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں حیدر صاحب تشریف لاتے ہیں کسی بھی لمحے. تیمور صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. پہلے تو سر بتائیے گا کہ اس میں جوڈیشل کمیشن کا اگر ایک مطالبہ ہے قیام کا, تو اس میں یعنی یہ مطالبہ پورا نہ کرنے میں کیا آ رہا ہے؟ ابھی یہ کہا ہے شرجیل صاحب نے کہ ایک کمیٹی, ایک انکوائری کمیٹی بنی ہوئی ہے, اگر میں غلط ہوں پلیز مجھے میری اصلاح کیجیے گا, کمشنر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. ایک سب کمیٹی بن گئی ہے, اس میں خود شرجیل صاحب بھی ہیں, مراد علی شاہ صاحب ہیڈ ہیں, ناصر صاحب بھی ہیں, ضیاء الانجار صاحب بھی ہیں. وہ اس کمیٹی کی فائنڈنگ اس کو دیکھے گی اور پھر فیصلہ کرے گی کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا نہیں. یہ تو طے ہے نا کہ بہت بڑا واقعہ تو ہو گیا, بہت برا واقعہ تو ہو گیا, انپریسیڈنٹڈ تو ہو گیا. تو اس میں آپ کا اپنا ورژن ہے, ایم کیو ایم کا اپنا ورژن ہے. تو جوڈیشل کمیشن کی بات مان لینے میں کیا پرابلم ہے سر, یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن, بہت بہت شکریہ وسیم صاحب. سب سے جیسے آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں ہی کہ بہت زیادہ فرسٹریشن ہے, اور آپ نے کبھی پہلے جو ہے گورنر سندھ کو اتنا جذباتی اور اس ٹون میں نہیں دیکھا جس ٹون میں وہ آج ہیں. میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ وہ اس ٹون میں اس لیے کیونکہ ان کا جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اچھا, اب وہ یہاں پہ ہفتہ رہیں یا 2 ہفتہ رہیں, جی جی جی, اب گورنر صاحب کے کاؤنٹ ڈاؤن میں 15 دن ہو سکتے ہیں, میرے خیال سے 20 دن نہیں ہو سکتے. تو جب ایسا وقت آتا ہے اور جب بندہ اتنے سٹریس میں آ جاتا ہے تو گالم گلوچ بھی کرتا ہے, عزت دار لوگوں کی پگڑیاں بھی اچھالتے ہیں, اور آپ بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ شاید آپ کو میڈیا چینلز پر نہیں کرنی چاہیے. تو گورنر صاحب نے بھی انہوں نے ویسے غم و غصے کا اظہار کیا, آپ مجھے پریسائزلی بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کہا یہ تو بہت ہی گری ہوئی بات ہے, یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے جس طرح چونکہ آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. فار ایگزامپل چونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لاشوں پہ سیاست نہیں ہو یار, یہ یعنی آپ مجھے بتائیں گے کہ پریسائزلی کہ انہوں نے یہ باتیں کر دی ہے تو دس واز ٹو پرسنل, دس واز ٹو مچ بلو دا بیلٹ. بالکل لاشوں پہ سیاست یہ کر رہے ہیں, لاشوں پہ سیاست انہوں نے کی ہے. انہوں نے خود لاشیں نکال کے ان لاشوں کے ذمہ دار بھی یہ تھے جن کی سیاست کی ہے. میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. آپ کہہ رہے ہیں گورنر صاحب نے باتیں نہیں کرنی چاہیے, تو پوچھو آپ بتائیں گے کہ انہوں نے یہ بات کی جو ان کو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے یہ بات کی جو انہوں نے جو ٹون جو زبان استعمال کی سیاست میں, میرے خیال سے اس ٹون سے تھوڑا گریز کرنا بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ بات کر سکتے تو ہم بھی اس سے بدتر ٹون میں بات کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو اگر بات کرنی ہے فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کرنا اچھا لگتا ہے, ہماری کوتاہیاں بتانا اچھا لگتا ہے. اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو بتائیں, اگر کوئی ہم سے خطا ہوئی ہے تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم زبردست تھے, ہم آخری تھے, ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. نہیں, ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے اور یہی بات ریپیٹ اور آپ کہہ رہے ہیں وہ گورنر صاحب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ٹائم ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں 15 دن رہ گئے, 20 سے زیادہ نہیں ہے, 15 دن سے زیادہ اب وہ نہیں رہیں گے. شاید 10 دن سروائیو کر جائیں گے, شاید 15 دن کر جائیں. وہ فرسٹریشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. 20 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے. آپ نے خود کہا کہ پہلی بار, میں نہیں سمجھتا کہ 20 دن تک آپ ریپیٹ کرنا. یہ تو ویسے وفاق کا فیصلہ ہوتا ہے نا, تو آپ کو اطلاع ہے کہ وفاق نے فیصلہ کر لیا ان کی تبدیلی کا. میں سمجھتا ہوں وفاق میں ابھی بھی کچھ سمجھداری ہے, کچھ وفاق میں عقل مندی ہے. اس عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور جو بات چیت ہوئی تھی, جو کمٹمنٹس تھیں آپس میں سیاسی جماعتوں کی اس ملک کی بہتری کے لیے, ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے, اس ملک کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے, ان سب کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم کچھ چیزوں پہ ٹرمز پہ آتے, جس پہ وفاق نے بھی یہ سمجھا تھا کہ شاید جو گورنر سندھ کا عہدہ ہے وہ ایک وفاق کے ریپرزنٹیو کے بجائے ایک سیاسی جماعت, ایک ایتھنک جماعت, بلکہ ایک ایتھنک جماعت کے حساب سے استعمال ہو رہا ہے, جس کے بعد یہ چیزیں ہماری فائنل ہوئی تھی. تو وہی میرے خیال سے ڈپریشن اور وہی اینزائٹی ہے. پیپلز پارٹی بھی جب وفاق میں تھی تب اس ایتھنک جماعت کا گورنر تھا نہیں تھا سندھ میں؟ جب یہ جماعت تھی تو ہم نے ان کا ایک بالکل گورنر کو رکھا بھی تھا, اور اس کی اور ان کے کال اور فعل میں بہت فرق تھا. وہ انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا فیڈرل گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ. So People's Party has a problem with this individual named Mr. Kamran Tesuri or with governor of Muttahida Qawmi Movement and an ethnic party. یہ ذرا کلیئر کیجیے گا. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ آج کوئی ایسا بندہ لے آئیں, حالانکہ ایم کیو ایم اب اس لیول پہ رہی نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک جماعت نہیں ہے جس کو کوئی عوام کی سہولت ہو, عوام کی سپورٹ ہو, پر اور جس طرح وہ آئے ہیں ایم کیو ایم جس طرح آئی ہے, وہ تو آپ سے میرے سے چھپا ہوا نہیں ہے وسیم صاحب, اور عوام سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ ووٹ تو عوام نے دیے تھے. عوام نے کس کو ووٹ دی اور یہ کیسے آ گئے, وہ تو ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے. اس میں میرے خیال سے میں نہ جاؤں
تو میرے لیے تو کم سے کم بہتر ہوگا, آپ کے لیے ہو یا نہ ہو. سر اگر آپ کے لیے بہتر ہے تو میرے لیے تو بہت ہی بہتر ہوگا. تو میں تو پھر جب میرے تو پر ہی چلتے ہیں اگر آپ بھی اتنا محتاط ہیں اس میں تو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایم کیو ایم کے گورنر سے پرابلم نہیں ہے, کامران صاحب سے مسئلہ ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایم کیو ایم کا گورنر نہیں ہونا چاہیے اس پوسٹ پہ؟ اگر یہاں پر پھر میرے خیال سے شاید جو گورنر پہلے ہماری حکومت میں تھے اگر وہ ہوتے تو نہ ہی یہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے, نہ ہی اپنے آپ کو ایک ایتھنک جماعت کی ایتھنک پرسنالٹی شو کرتے, اور نہ ہی اس طرح گرتے جس طرح سے. سر یہ آپ نے بات کر لی, ظاہر ہے میرا سوال تو جواب ہے, آپ نے بات کر لی, اس پہ حیدر صاحب چاہیں گے تو رسپونڈ کر دیں گے. اور سر جو میرا سوال تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں نہیں جناب ابھی کمشنر کراچی انکوائری رپورٹ دیں گے, پھر سب کمیٹی جس میں بھی شرجیل صاحب, ناصر صاحب, ضیاء صاحب اور مراد صاحب وہ دیکھیں گے, پھر وہ مناسب سمجھیں گے تو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, یہ مطالبہ فوری پورا کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ وسیم بھائی بالکل ہو سکتا ہے, اچھا بالکل ہو سکتا ہے اور ہوگا. اگر میں ایم کیو ایم کو نہیں سامنے رکھوں گا, وہ نہ تو الیکٹڈ جماعت ہے نہ تو ان کے فرد عوام سے اٹھ کے آئے, وہ جس طرح ہیں آپ کو مجھے پتا ہے. اگر وسیم بادامی صاحب مجھے کہیں گے بالکل ہم اس کو زیادہ کنسیڈر کریں گے. اگر ایک رسپانسبل سٹیزن کوئی بھی کراچی کا گا اس کو ہم بالکل کنسیڈر کریں گے. اور ہم انتظار کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹ آج ہمارے پاس آنی ہے, آج ہمارے پاس آئے گی. بیسڈ آن دیٹ رپورٹ آپ فیصلہ کریں گے نا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا نہیں؟ نہیں, ہم اگر وسیم بادامی صاحب کہیں گے تو بالکل ہم اس رپورٹ کو آپ کو دکھائیں گے. آپ دیکھیں, آپ ہمیں دیکھنے دیں. لیٹ اس سی واٹ دی رپورٹ از, لیٹ اس سی. ہم نے کوئی ایسی بیسڈ آن دیٹ رپورٹ آپ ڈیسائیڈ کریں گے نا, یا میں ڈیسائیڈ کروں؟ بالکل نو, ہم چاہتے ہیں, ہم نے ایک ایسی رپورٹ بنائی ہے جس میں پنجاب فورینزک کو بھی ہم نے انوالو کیا. اس میں وہ بھی رپورٹس ہیں جو پاکستان نیوی نے دی ہیں. تو یہ ایسے ادارے ہم نے ڈالے ہیں جو کہ سندھ حکومت کے ماتحت نہیں ہیں. ہم نے وہ لوگ رکھے ہیں جو کہ بالکل نیوٹرل ہیں. آپ نیوٹرل ہیں نا, وسیم بادامی نیوٹرل آدمی ہے, وہ بھی دیکھیں اور ہمیں بھی دیکھنے دے. اگر آپ کہیں گے تو بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم جوڈیشل کمیشن بٹھا دیں گے, آپ اس کی رپورٹ دیکھیے گا. میں سمجھتا ہوں اس میں اور ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے, بٹ ایٹ لیسٹ لیٹ اس سی واٹ وی ہیو گاٹ اینڈ لیٹ یو سی واٹ وی ہیو گاٹ. چلو, اور یہ رپورٹ سر کب تک آنی ہے, آپ کو آئیڈیا ہے ایگزیکٹلی؟ آج کی تاریخ میں آنی تھی, آج کی تاریخ میں میرے خیال سے شاید تقریباً 10 بجے تک نہیں پہنچی تھی, اس کے بعد شاید پہنچ گئی ہو. So maybe any moment maybe. اچھا اوکے, any moment maybe. Alright, ٹھیک ہے سر. Probably it has already come out. Right sir, اپلی میں ساتھ رہے گا.